دور میں نحوے میں 2 آدمی تھے اور دونوں کے نام غلام محمد، ایک مولانا غلام محمد گھوٹوی مرحوم اور دوسرے مولانا غلام محمد لدھیانوی تھے۔ یہ جہانیہ منڈی میں تھے۔ یہ سن 30-31 کے لگ بھگ کا زمانہ ہے۔ ہم نے حضرت سے عبد الغفور پڑھا تو سنا امام کے نام، تو وہاں ہم پڑھتے تھے۔ مولانا نے ایک واقعہ ہمیں سنایا۔ واقعہ یہ سنایا کہ ان کی برادری میں انگریز کا زمانہ تھا، پاکستان بننے سے 20 سال پہلے کی بات کرتا ہوں۔ ان کی برادری میں ایک شخص کا دماغ خراب ہو اور انگریز کے زمانے میں سارے ہندوستان میں 2 جگہ پاگل خانے تھے۔ ایک تھا بریلی میں جہاں احمد رضا خان صاحب رہتے، اور دوسرا پاگل خانہ اچرے میں تھا جہاں مودودی صاحب۔ یہ 2 پاگل خانے اس زمانے میں۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ میں اپنے اس عزیز کی تیمارداری کے لیے گیا تو تحفے تحائف لے گیا۔ وہاں میں پہنچا پاگل خانے میں تو میرے پاس ایک آدمی آیا، بڑا قد اس کا، بڑا خوبصورت، صحت مند۔ تو مجھ سے کہنے لگا کہ آپ مولانا ہیں؟ میں نے کہا میں تو طالب علم ہوں۔ مجھ سے انہوں نے علمی باتیں کی تو میں بڑا متاثر ہوا کہ تاریخ کی باتیں، فلسفے کی باتیں، ادب کی، منطق کی، ریاضت بڑی، اور مولانا بھی بڑے بحر العلوم تھے۔ تو اس نے باتیں کی بڑی علمی۔ اس نے کہا جی میں ابھی آتا، پانی پینے گیا یا پیشاب کرنے گیا۔ تو میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ پاگل۔ مولانا فرماتے میں بڑا حیران تھا کہ اس نے اتنی علمی باتیں کی ہیں اور اس کو پاگل کہتے ہیں۔ تھوڑی سی دیر کے بعد آ گیا، آ کر تو اس نے مزید علمی باتیں شروع کر دی، تفسیروں کے حوالے، حدیثوں کے حوالے، اصول فقہ، منطق۔ میں دل میں کہتا تھا کہ اس کو پاگل کہنے والے خود پاگل۔ میں نے کہا جی اب میں نے جانا ہے، میری گاڑی چلی جائے گی، میں سے رہتا۔ اچھا آپ نے جانا ہے؟ میں نے کہا ہاتھ آگے کیے مسافر کے لیے، اس نے میرے ہاتھ پر تھوک دیا۔ میں نے کہا واقعی پاگل۔ وہ پاگل بھی کبھی چھپا رہتا ہے، وہ اصل میں تھا پروفیسر بیچارہ، دماغ اس کا ایسا ہو گیا۔ تو پاگل کبھی چھپا نہیں رہتا۔ رب تعالیٰ فرماتے افلم یتفکروا، کیا انہوں نے غور اور فکر نہیں کیا؟ ما بصاحب من جنہ، ان کا ساتھی جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کوئی جنون نہیں۔ ان هو الا نذیر مبین۔ کیا انہوں نے آسمانوں اور زمینوں کے عجائبات میں غور نہیں کیا؟ اور جو اللہ نے چیزیں پیدا کی ان کو نہیں دیکھا؟ جو اس رب کی طرف وہ دعوت دیتا ہے اور یہ کچھ کا کچھ کہتے ہیں۔ اور یاد رکھو قریب ہے، ممکن ہے کہ ان کی اجل قریب، موت سر پر قریب۔ غنیمت جان دو مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر، وہ تو بلا رہے ہیں، پکارتی ہر وقت۔ قرآن پاک کے بعد کس بات پر ایمان ہے؟ جس کو اللہ بےقائے فلاح دیا اور ان کو ان کی سرکشی میں چھوڑتے ہیں۔ توحید کا ذکر تھا، رسالت کا ذکر، اب بنیادی بات قیامت ہے۔ تو اسے سوال کرتے ہیں جی قیامت کا مرساہ مصدر میمی ہے، قیامت کا قیام کب ہوگا؟ تو کہہ دے اس کے علم میرے رب کے پاس ہے، نہیں ظاہر کرے گا لے وقت آ، ایسی وقت آ۔ میں پہلے ضابطہ کر چکا ہوں، حروف جارہ مطلقاً ایک دوسرے کی جگہ سے، اس کو اس کے وقت پر صرف گزارا۔ ثقلت کی ضمیر آگے بسوئے ساعت، وہ قیامت آسمان و زمینوں میں بڑھ گا، نہیں آئے گی مگر سوال کرتے تو اسے تو انا کا خفیون،
تفسیر السراج المنیر اور مدارک وغیرہ میں احفیت عنہ فی المسئلہ جب سوال میں مبالغہ کیا، حتی علمتہ کہ اس سوال کے مبالغے کے بعد تو اس کو جان گیا. تو لفظی معنی خفی کے معنی کھوج لگانے والا. یہ چوری چکاری ہوتی نا چور، تو چور کے قدموں کا نشان دیکھنے کو کہتے ہیں خفی، وہ کھوج لگانے والا. تو مطلب یہ کہ ایسا لگتا ہے گویا کہ تو قیامت کا کھوج لگانے والا تھا اور تو جان گیا. اب لازمی معنی خفی عنہا تو اس قیامت کو جانتا ہے، لفظی معنی کھوج لگانا پیچھے پر. تو کہہ دو اس کا علم رب کے پاس ہے. اکثر لوگ نہیں. جہاں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی وغیرہ نے روایت نقل کی، یہ روایت ابن ماجہ، مستدرک حاکم، مسند احمد میں بسند صحیح علی شرط شیخین بخاری مسلم کی روایت پر صحیح. وہ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ معراج کی رات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغمبروں سے ملاقات کا سلسلہ. ایک مقام پر پیغمبر اکٹھے، فتذاکروا فیما بینہم علم الساعہ، آپس میں قیامت کے علم کا تذکرہ ہوا کہ قیامت کا علم کسی کو ہے. فردوا امرہا الی ابراہیم علیہ السلام، کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھیں، یہ خلیل الرحمان ہیں، ان کو شاید یہ رات میں. قال لا علم لی بہا، فرمایا مجھے کیا پتہ. کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھو، یہ کلیم اللہ ہے، شاید ان سے رب نے کوئی کلام میں بات بتائی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لا علم لی بہا، مجھے. کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھو، انہ لعلم للساعہ، یہ قیامت کی نشانی ہے، شاید ان کے پاس ہو. تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اما وجبتھا فلا یعلمھا الا اللہ، اس کی صحیح گھڑی اللہ کے بغیر کوئی نہیں. مجھے یہ بتایا ہے کہ سانزل الی الارض، میں زمین کی طرف اتروں گا، دجال کو قتل کروں گا، پھر آگے چلیں. تو قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے کہ قیامت کی صحیح گھڑی اور زدی. صحیح روایات سے صرف اتنا ہے کہ جمعے کے دن ہوگی، یہ مسلم کی روایت. لیکن وہ جمعہ کس سال کا ہوگا، کس مہینے کا ہوگا، مہینے کا پہلا جمعہ ہوگا، دوسرا ہوگا، تیسرا ہوگا، یہ سب رب تعالیٰ کے پاس. تو کہہ دے میں اپنی جان کے لیے مالک نہیں، نہ نفع کا نظر کا، مگر جو رکھتے ہیں. جب آپ اپنی جان کے لیے مالک نہیں تو اوروں کے لیے کون. دوسرے مقام پر رب تعالیٰ فرماتے اعلان کر قل لا املک لکم ضرا ولا رشدا، تو کہہ دے میں تمہارے ضرر کا بھی مالک نہیں ہوں، نفع کا، نہ تمہارے لیے مالک ہوں نہ اپنے لیے. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے نفع ضرر کے مالک نہیں اور دوسروں کے نفع ضرر کے مالک نہیں، بدگنا کے رسد دوسرے کیا کریں. نہ کوئی نافع ہے نہ کوئی زار ہے، الا اللہ، وہی مختار کل، وہی خالق، وہی مالک، وہی رازق. لیکن دنیا جو ہے نا عجیب ہے. جب پاکستان بن رہا تھا تو ایک مشرک مولوی نے تقریر کی، کہنے لگے ولی جو ہیں یہ بارش کے قطروں سے پہلے پہنچ مدد کر، خیر کر کے چلا گیا. میں نے اس کا رد کیا. میں نے کہا دیکھو اگر یہ ولی جو ہیں مدد کرتے ہیں تو یہ پنجاب کا حصہ جو مشرقی اب سکھوں کے پاس ہے، اس میں بڑے بڑے ولی. میں نے کہا ایک ہی ولی سب پر بھار ہے، مجدد الفسانی رحمہ اللہ. تو یہ اس سلسلے میں
اگر ان کے بس میں ہو تو اس زمانے میں 10 لاکھ مسلمان شہید پاکستان جب یہ بچوں پر یہ ظلم ہو، عورتوں پر یہ ظلم ہو، مسجدوں کی بھی حرمت کی، اگر ان کے بس میں ہوتا تو ایک بوڑھا سا مشرق اٹھا کہنے لگا کہ یہ ولی ان دنوں میں حج کرنے چلے گا۔ میں نے کہا کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو ان کا تعانو عمل ہو، اس کا عمل تو منقطع ہو گیا، اب ان پر حج کیسے رہا؟ اور پھر حج کے دن بھی نہیں، اب ان دنوں میں کیسے حج کرتا؟ لیکن مشرق بات تو نہیں آتا، کچھ نہ کچھ سوچا تو چھوڑ دیتا، یہ سب حج کے لیے۔ اب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی بغداد میں یہ کچھ دنوں کے بعد حقیقت کھلے گی کہ وہاں کتنا ان ظالموں نے، اتحادیوں نے کتنا ظلم، اگر ان کے بس میں ہوتا دوسرے لوگوں کی مدد کرنے کی بجائے اپنے شہر کی حفاظت کرتے، وہاں کے لوگوں کو نمبر نہیں دیتے۔ دوسری جگہ جو مدد کے لیے پہنچتے ہیں کرتے ہیں وہ وہاں بغداد میں وہ کچھ ہوا ہے، ابھی تک خبریں نہیں آئیں، کچھ عرصے کے بعد بھی مسجدوں کی کیا بنا، عورتوں کے ساتھ کیا بنا، بچے کیسے تباہ ہوئے۔ اگر ان کے پاس وہ دستگیر ہے، کہنے والے کہتے ہیں امداد کن از بند غم آزاد کن در دین دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر ولا قوت الا باللہ۔ بھائی اوروں کو تو چھوڑو، اپنے شہر کو نہیں بچا سکتے۔ خالق مالک جب پیغمبر نہیں مالک، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء۔ اچھا یہ ذرن کا لفظ بھی ذرا سمجھیے نا، ذرہ۔ ایک صاحب میرے ساتھ الجھے، کہنے لگے جی آپ یہ زواد کیوں پڑھتے ہیں، ذرن کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ تو درم ہے، درم۔ میں نے کہا دیکھ بھائی، علمی مقام پر غصہ آنا بری۔ میں نے کہا دیکھیے آپ کا ضلع کون سا، ضلع کہتے یا دلہ کہتے؟ ہاں ضلع۔ رمضان کو رمضان کہتے ہیں یا رمضان کہتے ہیں؟ آپ وضو کیا کرتے ہیں یا وضو کیا کرتے ہیں؟ آپ کسی سے راضی ہوں تو راضی ہوتے ہیں یا راضی ہوتے ہیں؟ ناراض ہوں تو ناراض ہوتے ہی یا ناراض ہوتے؟ آپ کو کوئی مرض لگے تو مرض لگتا ہے یا مرض لگتا ہے؟ میں نے کہا آپ کی بیوی کو بھی تو کوئی مرض لگا ہوگا، تو وہ مرض ہوتا ہے یا مرض ہوتا ہے؟ اور خدا کے بندے کی زواد کا لفظ ہر چیز میں بولتے ہو، جہاں میرے ساتھ ہو تو کس بات میں ہوئی؟ باقی علم تجوید کی کتابوں میں تصریح ہے کہ یہ لفظ مشابہ بالظاہر نہ بالدال۔ بات اس کی ہم نے اتمام البرہان میں تنقید متین میں کر دی ہے، شوق ہو تو اس میں دیکھیں۔ یہاں دیکھیے ولو کنت اعلم الغیب، اگر میں غیب جانتا ہوتا لاستکثرت من الخیر، میں خیر بکثرت حاصل کرتا اور مجھے تکلیف نہ پہنچتی۔ ان انا الا نذیر و بشیر لکم۔ یہاں ایک بات سمجھنا، مولوی محمد عمر صاحب یہ بریلیوں کے مولوی تھے، مقیاس حنفیت وغیرہ ان کی کتاب، اور علمی طور پر ہم نے اپنی زندگی میں ایسا بے حیا کوئی شخص نہیں کہ غلطی پر بھی نادم،
جہاں خان کا ڈوگرا میں مناظرہ، مولانا شیخ القرآن غلام اللہ صاحب مرحوم تھے، ہم لوگ تھے، مولانا سے اس کا مناظرہ، حدیث کس نے پڑھی، ما بالا اقوام، ما بالا، مولانا مرحوم نے گرفت کی، کہا مولوی صاحب یہ ما بالا اقوام نہیں، یہ ما بالو اقوام، بالو یہ مصدر ہے اور یہ فعل نہیں ہے، معنی صحیح کرتا تھا، ما بالا اقوام کیا حال ہے قوم، لفظ غلط پڑتا ہے۔ مولانا نے کہا یہ ما بالا اقوام نہیں ہے، یہ ما بالو اقوام ہے، ما بال القرون الاولی، کہا نہیں جی یہ ما بال ڈٹ گیا تھا نہیں ہے۔ یہاں ڈومیلی میں مناظرہ، وہاں بھی مولانا مرحوم، اس مناظرے میں مناظرہ تو نہ ہونے دیا، اور جو تھانے دار تھا وہ ذرا سمجھا، اس نے کہا مولانا آپ ایک تحریر لکھ دیں اور یہ بھی میں مناظرہ نہیں ہونے دوں گا، جھگڑے کا خطرہ ہے۔ تحریر لکھی تو پھر اس نے کہا، تھانے دار نے کہا کہ میں تو انگریزی دوان ہوں، آپ علماء ہیں، عربی میں کوئی لفظ لکھ دیتے ہیں تو مجھے آپ پڑھ کر تھا بڑا ہوشیار ہو۔ تو مولوی محمد عمر صاحب کہنے لگے من کے مسمی محمد عمر، مسمی، تھانے دار نے کہا مولانا ہم نے تو یہ لفظ مسمہ سنا ہے کہ جس کا نام رکھا گیا ہے، مسمی تو وہ ہوتا ہے جو ماں باپ ہو جنہوں نے نام رکھا، نہ میں مسمی محمد عمر، مسمی محمد۔ کہا مولانا دیکھیے ہم نے تو مسمہ لفظ سنا ہے، کہا نہیں میں مسمی محمد عمر۔ تو اس نے کہا کہ مناظرہ بھی ایسا ہی کیا کرتے جیسی۔ تیسرا واقعہ یہاں گجرات میں اس میں خود موجود، ہم گئے تو اس میں وہ کہنے لگا یہ بتاؤ جی کہ مناظرتین کون ہوں؟ میں تحفظ اللہ داد مرحوم سے، مولانا محمد حسین شیخ پوری مرحوم سے، تو مناظرتین کون؟ ہم نے کہا جی ہماری طرف سے تو مرد مناظرہ کرے گا، وہ جس کا نام ہم دیں گے، وہ چونکہ مناظرتن یہ مصدر کا صیغہ ہے تو اس نے اس سے جو نکالا تو مناظرتین نکالا، مناظرتین کون؟ ہم نے کہا جی ہم تو اپنا مرد پیش کریں گے، اب آپ کا جی چاہے جس کو پیش کریں۔ تو مناظرین کی جگہ مناظرتین ہے۔ تو جہاں اس کی دیکھی بات، وہ کہتے ہیں کہ آیت کہتی ہے کہ آپ غیب جانتے تھے، غیب جانتے تھے، وہ کیسے؟ بات سننا اس کی سمجھ یہ ہے کہ اگر میں غیب جانتا ہوتا لستکثر تو من الخیر، تو میں کثرت سے خیر حاصل کرتا، تو آپ سے بڑھ کر کے نیکیاں تو کسی نے نہیں کی، تو معلوم ہے کہ آپ کو غیب تھا۔ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو لستکثر تو من الخیر، تو خیر نیکیاں آپ سے زیادہ کس نے کی، تو معلوم ہے کہ آپ کو غیب۔ اضالۃ الرحم میں نے کہا مولوی صاحب کچھ شرمائیں، یہاں مقابلے میں مسئلہ سو ہے، خیر کے مقابلے میں شر نہیں ہے۔ رب تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیں کہ اگر میں غیب جانتا تو میں بلائی بلائی راحت ہی راحت حاصل کرتا، مجھے کبھی تکلیف نہ پہنچی۔ مجھے غیب کا علم ہوتا تو میرا دانت مبارک شہید نہ ہوتا، عتبہ ابن ابی وقاص کے پتھر مارنے سے کما مر رہا، عبداللہ ابن قمیہ کی تلوار میرے سر پر نہ پڑتی، جیسے احد کے واقعے میں بیان کر چکا ہوں۔ تو یہاں یہ خیر جو ہے شر کے مقابلے میں نہیں کہ یہاں اعمال خیر ہو، یہاں سو کے مقابلے مجھے کبھی تکلیف نہ پہنچی۔ اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں زہر کھاتا جس کا آخر دم تک آپ پر اثر تھا،
پتھر مجھے لگتا، تلوار مجھے لگتی، تکلیفیں مجھے ہوتی، یہاں تم نے غلط راستہ کیا۔ اننا لنذیر، اور بشیر اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی۔ والذی، وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک ہی نفس اور بنایا اس سے اس کا جوڑا تاکہ وہ سکون حاصل کرے اس سے۔ پر جس وقت اس نے اس سے ہم بستری کی، حمل ہوا اس کو حمل خفیفاً ہلکا، بس وہ نفس گزرتا رہا اس حمل کو لے کر۔ پر جس وقت بوجھل ہو گیا وہ نفس، پکارا دونوں نے اللہ کو جو رب ہے ان کا، اگر دیا تو نے ہمیں اچھا بھلا چنگا، ہم ضرور ہو جائیں گے شکر گزاروں میں۔ پر جب رب نے دیا ان کو بھلا چنگا تو بنائے دونوں نے اس کے لیے شریک اس چیز میں جو اللہ نے ان کو دیا۔ بس بلند اللہ تعالیٰ اس چیز سے جو شرک کرتی ہے۔ کیا شریک ٹھہراتے اس کو جو نہیں پیدا کر سکتے کچھ بھی، اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور نہیں طاقت رکھتے اپنے لیے ان کے لیے مدد کی، اور نہ اپنی جانوں کی مدد کر سکتے۔ اور اگر تم کو بلائے ہدایت کی طرف نہیں پیروی کریں گے تھے، برابر ہے تم پر آیا تم ان کو پکارو یا تم خاموش رہو۔ بے شک وہ جن کو پکارتے اللہ کے بڑے بندے ہیں تمہارے جیسے، بس پکارو ان کو، پر چاہیے کہ وہ قبول کریں تمہاری درخواست اگر ہو تم سکتے۔ کیا ان کے لیے پاؤں ہیں جن سے چلتے ہیں، یا ان کے لیے ہاتھ ہیں جن سے پکڑتے ہیں، یا ان کی آنکھیں جن سے دیکھتے ہیں، یا ان کے کان ہیں جن سے سنتے ہیں؟ تو کہہ دے پکارو اپنے شرکاء کو، پھر مجھ پر اپنی تدبیر چلا دو، پس نہ مولو دو مجھے۔ بے شک میرا ولی آقا اللہ ہے، وہ ذات ہے جس نے نازل کی کتاب، اور وہی سرپرستی کرتا ہے صالحین۔ اور وہ جن کو تم پکارتے اللہ کے بڑے نہیں طاقت رکھتے تمہاری مدد کی، اور نہ اپنی جانوں کی مدد کر سکتے۔ اور اگر پکارو تم ان کو ہدایت کی طرف نہیں سنیں گے، اور دیکھو گے تم ان کو کہ دیکھتے تیری طرف اور وہ دیکھ نہیں سکتے۔ پکڑ خود العفو، لے معافی کا کام، اور حکم کا نیکی کا، اور اعراض کر جائے۔ اور اگر ینزغن پہنچے تجھے شیطان کی طرف سے نزغن چوکا، بس پناہ لے اللہ کی، بے شک وہ سمیع علیم۔ بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں جب ان کو پہنچتا ہے طائف خیال، وسوسہ شیطانوں کا، میرا شیطان کا، تو فوراً یاد کرتے ہیں، بس اچانک وہ صاحب بصیرت بنتی ہے۔ اور ان شیطانوں کے بھائی جو ہیں شیطان ان کو کھینچ لیتے ہیں گمراہی میں، پھر وہ کوتاہی نہیں کرتے۔ اور جس وقت نہیں لاتا تم کے پاس کوئی نشانی، کہتے لو لجتبیتھا، کیوں نہ گھر لایا تو وہ نشانی۔ تو کہہ دے پختہ بات ہے میں پیروی کرتا ہوں اس چیز کی جو وہی کی جاتی ہے میری طرف، میرے رب کی طرف سے۔ ھذا بصائر، یہ دلوں میں روشنیاں پیدا کرنے کی چیزیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے۔ وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون۔ اور جس وقت پڑھا جائے قرآن بس کان لگاؤ اس کے لیے اور خاموش ہو تاکہ تم رحم کیے جاؤ، اور ذکر کر اپنے رب کا اپنے دل میں عاجزی کے ساتھ اور ڈرتے ہوئے، اور نہ جہر کے ساتھ من القول باقی۔ احناف.com، جہاں آپ سن سکتے ہیں مستند علماء کرام کے علمی بیانات۔ طلب ہے اگر دیدار بھی اپنی خودی مٹا کے ملی۔ جس قوم میں جوا پھیلا، سود پھیلا، اس قوم میں بے حیائی آ کے رہتی ہے، نمازیں اٹھ جاتی ہیں کیونکہ رزق حرام اندر جاتا ہے، تو حرام انسان کو پھر شراب کی طرف لے کے چلتا ہے، زنا کی طرف لے کے چلتا ہے، اسے بدماشی کی طرف۔ ساتھ ہی ملاحظہ کیجیے حمد و نعت اور اسلامی نظمیں۔ وأحسن منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء www.asnaf.com